السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اینڈ ویورز، بنا تاخیر کیے ناول شروع کرتے ہیں۔ راز عشق عیاں ہوا بائے فضا نور، قسط نمبر 1۔ تھا وہ جو دلہن کے لباس میں سر جھکائے بیٹھی مولوی صاحب سے نکاح کے کلمات سنتی، اپنی رضامندی دینے والی تھی۔ حال میں گونجتی گولی کی آواز اور ٹوٹتے وال گلاس نے پل میں اس کے حواس منتشر کیے تھے۔ جس چیز کا ڈر تھا تو کیا وہ حقیقت کا روپ دھار گئی تھی؟ جس کا خوف اس کی رگوں میں بسا تھا تو کیا وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا؟ اس نے بے ساختہ گھونگھٹ کی آڑ سے نگاہیں اٹھائیں تو اس کا وجود پل میں زلزلوں کی زد میں آیا۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں بلیک ہی شال کندھوں پر رکھے بھاری اور تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عنائشہ کو لگا کہ جیسے اس کے وجود سے کوئی روح کھینچ رہا ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی گولی چلانے کی؟ اس سے پہلے اخیان خان گھراتے آگے بڑھتے دامل شاہ کا گریبان جکڑتا جب یوسف خان نے اسے بازوؤں سے جکڑتے بمشکل قابو کیا۔ تم بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مانگ کو کسی اور کے نکاح میں دینے کی؟ کیسے ہمت ہوئی تمہاری؟ دامل شاہ اخیان خان سے زیادہ اونچی آواز میں گھرایا تھا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہم شاہ لوگ اپنے نام پر بیٹھی عورت کو اپنے ہاتھوں قبر میں دفن کرنا پسند کرتے ہیں لیکن کسی اور کی زندگی میں شامل ہرگز نہیں کرتے؟ گہری کالی آنکھیں سر تاثرات لیے اخیان خان کو ایکوا بلو آنکھوں میں گڑی تھی۔ ارحم خان سردار دامل شاہ کی بات سنتا اب اس کے مقابل آیا۔ عنائشہ خان تمہاری منگ تھی، اب وہ میری ہونے والی بیوی ہے دامل شاہ۔ ایک منگ پر زیادہ حق ہوتا ہے یا بیوی پر، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ارحم خان کی بات کی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب دامل شاہ نے دوبارہ فائر کیا، اور اس دفعہ فائر کا نشانہ کوئی گلاس وال نہیں تھا بلکہ ارحم خان کا بازو تھا۔ گولی اس کے بازو میں سختی سے پوست ہوئی تھی۔ وہی ارحم خان کی بلند چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ بلبل خون نکلتا ارحم خان کی سفید سوٹ کو خراب کرنے لگا تھا۔ وہ میری منگ تھی، میری منگ ہے، اور اب وہ صرف میری بیوی بنے گی اور میری ہی بیوی رہے گی اپنی آخری سانس تک۔ وہ ایک ایک لفظ انگارے کی طرح ادا کرتے وہاں کھڑے سب کو اپنے فیصلے کی سختی بتا گیا تھا۔ ان سب کے دوران عنائشہ صوفے پر بیٹھی اب حالات کی سنگینی پر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ مقابل کی آوازوں میں اس قدر وحشت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنے کان سنسناتے محسوس ہو رہے تھے۔ چلو یہاں سے ارحم، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ بہرام خان اپنے بیٹے کا خون بہتا دیکھ کر بے حد مشکل سے اشتعال پر قابو پائے زہر بری نظر سے سب پر ڈالتے بولے، جبکہ ان کے الفاظ پر عنائشہ کے دل کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ اگر ارحم خان چلا گیا تو ہرگز نہیں جاؤں گا میں یہاں سے جب تک عنائشہ خان ارحم خان کے نام نہیں ہو جاتی۔ اور یہ جملہ دامل شاہ کے ضبط کی انتہا تھا۔ اس دفعہ اس نے آگے بڑھتے پہ در پہ اپنے ہاتھوں سے ارحم خان پر وار کیے۔ اپنے بازو میں لگی گولی کی وجہ سے ارحم خان کو اپنا بچاؤ کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ جب اس دفعہ اخیان خان نے آگے بڑھتے دامل کو ارحم سے پیچھے کیا اور خونخوار نگاہ مراد شاہ پر ڈالی، جو دامل شاہ کو روکنے کے بجائے تنفر سے کھڑا فخر بھری نظروں سے دامل شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ بس سردار دامل شاہ، ورنہ اس دفعہ میں اپنی گولیاں تمہارے سینے میں اتارنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ بہرام خان بیٹی کی حالت پر چیختے دامل شاہ پر گن تانے آگے بڑھے۔ بہرام خان اپنی بندوق نیچے کرو۔ یوسف خان پوری قوت سے گھرائے تھے۔ ان کی گھراہٹ پر دامل اور مراد شاہ نے تپش زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بہرام خان، ہمت ہے تو اٹھاؤ بندوق اور ساری گولیاں سردار دامل شاہ کے سینے میں پوست کر دو۔ موقع دے رہا ہوں سردار دامل شاہ تمہیں، اگر آج یہ موقع گنوا دیا تو یاد رکھنا پھر سردار دامل شاہ تمہیں ایسی مات دے گا کہ تم موت کو بھی ترسو گے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے لہجے پر بہرام کے ہاتھ کانپے تھے۔ یوسف خان نے آگے بڑھتے بہرام خان کو کندھوں سے تھامتے ارحم کو وہاں سے لے جانے کی التجا کی تھی۔ دیا، ارحیہ عنائشہ کو کمرے میں لے جائیں۔ اخیان خان بہن کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے بولا۔ اس سے پہلے دیا اور ارحیہ آگے بڑھتی جب ان کے قدموں کو دامل شاہ کی آواز نے روکا۔ عنائشہ خان کہیں نہیں جائے گی، یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ لیکن عنائشہ خان کا سردار دامل شاہ سے حتمی فیصلہ سنا دیا گیا، اور دامل کی آواز عنائشہ کے لیے سور پھونکنے کا کام کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ یوسف خان کی آواز پر اخیان خان نے بے یقینی سے دادا کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ضبط کرتے بولا۔ ارحم نے تیز نظروں سے یوسف خان کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یوسف خان بول
چکے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ اب حتمی فیصلہ وہی تھا۔ وہ مٹھیاں پیچھے تیز رفتاری سے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے پیچھے بہرام خان بھی غصے میں بڑی نگاہ ڈالتے گئے۔ دامل شاہ نے تب زدہ نگاہوں سے ارحم کی پشت کو غائب ہوتے دیکھا۔ سردار اخیان خان، ہم آپ کے دادا ہیں، مت بھولیں آج بھی ہم آپ لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہم کوئی فیصلہ کریں تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، وہ سرد لہجے میں بولے۔ اخیان نے زخمی نگاہوں سے یوسف خان کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اخیان خان کے لیے کیا ہیں۔ انہوں نے اس تاش کے کھیل میں جذباتی پتہ پھینکا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دامل شاہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مزید لڑائی اور خون خرابے سے بچنے کے لیے انہوں نے مناسب فیصلہ کیا۔ وہ اخیان اور دامل ان دونوں میں سے کسی کو بھی تکلیف میں نہیں تھے دیکھ سکتے۔ اگر ایک دل تھا تو دوسرا ان کے جگر کا ٹکڑا۔ عنائشہ میرا بچہ، ہمیں یقین ہے ہمارا بیٹی اپنے اس بوڑھے دادا کے فیصلے کو رد نہیں کرے گی۔ ان کی آواز میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی، آنکھوں میں نمی کی لکیر۔ انہیں شروع سے ہی اپنی یہ خاموش اور صابر پوتی بے حد عزیز تھی، اور اب یوں اس کی زندگی کے مڑے والے رخ پر وہ خود بھی بے چین ہو چکے تھے۔ وہ اس سب میں قصوروار خود کو ہی سمجھ رہے تھے۔ جب انہیں معلوم تھا کہ وہ سردار دامل شاہ کے نام سے منسوب ہے تو انہیں ارحم سے نکاح نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ خیر، جو بھی ہو چکا تھا، جو انہوں نے سوچا تھا، کچھ حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ عنائشہ نے اپنے جلجلاتے اعصابوں کے ساتھ نگاہ اٹھاتے ایک نظر یوسف خان اور دوسری نظر اخیان خان پر ڈالی۔ جب اخیان خان نے بے حد ضبط سے آگے بڑھتے بہن کو باہوں کے حصار میں لیا، تمہارا بھائی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرے گا عنائشہ خان، تم اخیان خان کا جگر کا گوشہ ہو۔ وہ اس کا سر چومتے سرگوشی نما آواز میں بولا، جیسے بہن کو تسلی دے رہا ہو۔ دامل شاہ نے عنائشہ کے سامنے بیٹھتے سب پر سر نظر ڈالتے مولوی کو نکاح کا اشارہ کیا تو مولوی نے ایک نظر یوسف خان کی طرف دیکھتے اجازت چاہی، جنہوں نے سر ہلاتے اجازت دی۔ نکاح شروع ہونے سے پہلے ہی سکندر شاہ اور جہانگیر شاہ ہال میں داخل ہوئے۔ سکندر شاہ نے ایک خونخوار نگاہ دامل شاہ پر ڈالی۔ وہ ہمیشہ اپنی کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے یہاں آتے وقت انہیں بتایا تک ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ آتے ہی سمجھ چکے تھے کہ وہاں دامل اور عنائشہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ بسم اللہ کریں، سکندر شاہ نے کہتے دوبارہ مولوی کو مخاطب کیا۔ چند پلوں کی گیم تھی۔ وہ عنائشہ خان سے عنائشہ دامل شاہ بن چکی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اسے لگا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر سائن کر رہی ہو، وہ خود کو تعمر قید سنا رہی ہو۔ وہ ابھی تو ارحم کی بے وفائی سے نہیں سنبھلی تھی، اور ساتھ ہی اسے دامل شاہ کے نکاح میں سونپ دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس حویلی کی لڑکی کو خاموشی سے اپنے باپ کے دادا کی عزت کے نام پر خود کو قربان کر گئی تھی۔ عنائشہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ رک چکی تھی۔ اب اس کا وجود سرد پڑنے لگا تھا، جیسے وہ خود میں زندگی کی رمق ختم کرنا چاہتی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد سب ایک دوسرے کو اس نیک کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے پر مبارکباد دے رہے تھے۔ دامل اب بے حد مغرورانہ چال چلتے عنائشہ کے برابر بیٹھا تھا اور اخیان کا خون کھول اٹھا تھا، اور سکندر شاہ نے بے حد افسوس بھری نگاہ سامنے بیٹھے دامل پر ڈالی، جو اس قدر سنجیدہ سچویشن حربی اخیان خان کا مزید بھڑکانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اپنے پہلوں میں دامل شاہ کے بیٹھنے پر عنائشہ ہچکی لیتے سسکی تھی۔ اس نے اپنے اور دامل کے درمیان فاصلہ قائم کرنا چاہا۔ جب دامل اس کی کوشش سمجھتا مزید اس کے نزدیک ہوتا، صوفے سے ٹیک لگاتے اپنا بایاں بازو صوفے کی پشت پر اس طرح سے پھیلا چکا تھا کہ عنائشہ خان مکمل اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ اس کا آہنی بازو عنائشہ کے کندھوں سے مس ہونے لگا۔ عنائشہ کی ہچکیاں مزید بندھی۔ دامل کے تاثرات اس کی آواز پر سرد ہو رہے تھے۔ وہ مزید پیچھے کی طرف سر کی جب دامل شاہ نے بازو صوفے سے ہٹاتے اس کے کندھوں کو رکھتے حصار قائم کیا۔ اب اگر تم پیچھے کھسکو گی تو بغیر کسی کی پرواہ کیے تمہیں اپنی گود میں بٹھانے سے دریغ نہیں کروں گا، وہ بے حد سرد انداز سے بولا۔ اس کے الفاظ اور لمس کا اس قدر ڈر تھا کہ اس کی ہچکیاں لیتا وجود ہلنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ کی پختگی ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ وہ کر ہی رہتا تھا۔ سردار دامل شاہ، اپنی حد میں رہو، ورنہ اپنی تھوڑی دیر پہلے سہاگن بنی بہن کو بیوہ کرنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوگا۔ وہ اس کی حرکتوں پر دانت پیستے ایک ایک لفظ ادا کرتا بولا تو دامل اس کی بات پر مسکراتے اٹھتا اخیان خان کے سامنے آیا۔ سالے صاحب، اب میری حرکتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی عنائشہ دامل شاہ کے ساتھ۔ وہ عنائشہ کے ساتھ اپنا نام لگاتا اخیان خان کو بہت کچھ جتا گیا تھا، اور مرنے والے
مارنے کی باتیں بعد میں، فی الحال مبارکباد نہیں دو گے مجھے؟ وہ تمسخر سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے تمسخر بڑے شعلے اخیان کے خون کو کھولا گئے تھے۔ اب ایک دفعہ اکٹھی ہی سالے پلس پہنوئی کی مبارکباد دیجیے گا، وہ اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ تو دامل اس کی بات کا مطلب سمجھتے لب بھینچ گیا۔ تمہاری بھول ہے یہ جو رشتہ تم سوچ رہے ہو۔ آہاں غلط سردار دامل شاہ، یاد رکھنا سردار دامل شاہ نے اپنی منگ کے ساتھ نکاح کرنے والے کے کندھے کو گولی سے چھلنی کیا ہے، لیکن سردار اخیان شاہ اپنی منگ کے ساتھ کسی اور کو دیکھتے اس کا دل کو چھلنی کرے گا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودتے اسے دفن کرے گا۔ ایکوا بلو آنکھوں میں سر تاثرات تھے۔ وہ اپنے الفاظ سے دامل شاہ کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھتے سکندر نے آگے بڑھتے دامل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان دونوں کے تاثرات سے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ایک دوسرے کو نگاہوں سے نکل جائیں گے۔ رخصتی ابھی اور اسے وقت ہوگی۔ دامل نے مڑتے ایک اور اعلان کیا۔ اس سے پہلے اخیان انکار کرتا جب یوسف خان نے فوراً حامی بھری اور دیا اریحا کو عنائشہ پر شال اوڑھنے کا کہا۔ لالا رخصتی کی بات پر اس نے سارے عرصے میں عنائشہ نے اٹھتے بے حد زور سے اخیان خان کو پکارا تو اخیان خان تیر کی طرح تیزی سے عنائشہ کی طرف گیا، جبکہ دامل نے بے حد سخت نگاہ گھونگھٹ میں چہرے چھپائی ہچکیوں سے روتی اپنی بیوی پر ڈالی، اور اس کی نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا، قہر، وحشت، بھسم کر دینے والی نظریں۔ عنائشہ کے وجود پر کسی اور کے نام کا لباس دامل شاہ کو دہکتی آنکھ میں گھسیٹ رہا تھا۔ عاشی وہ محبت سے عنائشہ کو سینے سے لگا گیا۔ لالا میں رخصتی نہیں کروں گی، وہ اخیان کے سینے سے لگتی منمنائی۔ عائشہ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کا چہرہ اٹھاتے استفسار کر رہا تھا۔ لالا وہ پھر کچھ کہتی جب یوسف خان آگے بڑھتے اسے اخیان سے الگ کیا اور اپنے ہاتھوں سے چادر اڑائی۔ اخیان خان کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا عنائشہ سے رخ پھیر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے یوں دیکھتا رہا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط کر دے گا۔ دا جان وہ ہچکیوں کے دوران بولی۔ دیا اور اریحا کو لگا رہا تھا جیسے عنائشہ کی ہچکیوں پر ان کا دل بند ہو جائے گا، لیکن وہ کچھ نہیں تھی کر سکتی۔ یہی تو ان اونچی بڑی حویلیوں کا دستور چلتا آیا تھا، جہاں عورت کو ہر چیز فراہم کی جاتی تھی سوائے اس کی زندگی کے فیصلوں کے۔ اس معاملے میں وہ سب بے بس تھیں، بڑوں کی عزت ہی ان کے قدموں کی بیڑیاں بنتی تھی۔ دامل نے آگے بڑھتے عنائشہ کا سر دیا ہاتھ میں اپنی تپتی گرفت میں سختی سے جکڑا اور اسے لیے بغیر کسی کی پرواہ کیے نکلتا چلا گیا۔ دامل کی جلد بازی پر سکندر شاہ بس اسے گھور کر رہ گئے۔ سکندر شاہ آج آپ لوگ اپنی امانت لے کے جا رہے ہیں، ہم جلد اپنی امانت لینے آئیں گے۔ یوسف خان کی بات پر سکندر اور جہانگیر سر ہلاتے چلے گئے۔ اپیا وہ بھاگتی دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی اور وانیہ شاہ جو الماری سے کچھ نکال رہی تھی منت کے یوں دھاڑ سے دروازہ کھولنے پر چیخنے پر دل پر ہاتھ رکھتی اس آفت کو گھورنے لگی۔ منت انسانوں کی طرح نہیں آ سکتی کیا تم؟ وانیہ نے اسے گھورتے کہا۔ میں انسان نہیں ہوں، آپ کو بتایا تو تھا، میں ایک حسین پری ہوں جو یوں ہی اپنی انٹری پر سب کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا دیتی ہے۔ وہ باہوں کو پھیلاتی ایک ادا سے گھومتے بولی اور وانیہ نے افسوس سے اس آفت کی طرف دیکھا۔ کبھی فلموں اور ڈراموں کی دنیا سے بھی باہر آ جایا کرو۔ ارے میرا بس چلے تو اس حویلی کی دیواروں کو توڑ کر ڈراموں کی حقیقی دنیا میں چلی جاؤں، اور آپ پھر بھی مجھے ڈراموں کے خوابوں سے باہر آنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ بڑی بڑی سنہری آنکھیں ٹپٹپاتے بولی۔ اس کی نگاہوں کے عمل پر بے ساختہ وانیہ کے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی اپنے حسن سے لاپرواہ تھی، بلکہ ہر چیز سے لاپرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ڈرامے دیکھنا اور ڈراموں اور فلموں میں جانا تھا، جو کہ کبھی بھی پورا نہیں تھا ہونا۔ جو بات میں آپ کو بتانے آئی ہوں وہ تو بھلا ہی دی آپ نے، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ کون سی بات؟ وانیہ نے اب اس کے برابر بیڈ پر بیٹھتے پوچھا۔ دامل لالا نے نکاح کر لیا ہے۔ منت کی بات پر وانیہ نے جھٹکے سے رخ موڑتے کالی ناگن سی آنکھوں میں تحریر لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا کٹاؤ بے حد دلکش تھا اور گھنی موڑی ہوئی پلکیں آنکھوں کو مزید دلکش بناتی تھیں، اور سب سے قیامت خیز اس کی بائیں آنکھ کے قریب گہرا کالا اس کی آنکھوں کے ہم رنگ تل تھا جو اسے سب سے منفرد کرتا تھا۔ کس سے کیا نکاح انہوں نے؟ وانیہ نے حلق تر کرتے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے بس تھوڑا سا ہی سنا ہے، داجی اور بڑی اماں سائیں بات کر رہے تھے۔ لیکن دامل لالا تو عنائشہ سے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ منت بھی اس کی بات پر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔
کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے گراؤنڈ میں مائیکل اور حارث کے ساتھ کھڑے شالان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتی۔ مت دیکھو اس کی طرف، اسے لڑکیوں کا اپنی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، وہ آپ بڑھتے کہتی خود بھی نظریں پھیرتے علین کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی بھی شالان شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں جو وہ اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے؟ وہ دونوں انگلش اسسٹنٹ میں روانی سے بات کر رہی تھی اور ان کی نظروں کا تعاقب ابھی بھی شالان شاہ تھا۔ خود سے پوچھ لو، ایسا کچھ تو ہے اس میں جو تم ابھی تک اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہو۔ مونا نے مسکراتے کہا، کچھ خاص نہیں ہے۔ وہ کہتے نگاہ پھیر گئی، کچھ خاص نہیں، بہت خاص ہے وہ، اور اس کا ایٹیٹیوڈ تو اسے اور خاص بناتا ہے۔ مونا کی بات پر علین نے دوبارہ نگاہیں شالان کی کے جواب میں ان دونوں کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جتنا بھی خاص ہو، لیکن علین روز اسمتھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ، علین نے اپنے حسن مغرورانہ انداز سے کہا۔ تو مونا اس دفعہ پھر اس کی بات پر مسکرائی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ علین روز اسمتھ بے حد حسین تھی۔ اس کا فگر، اس کا بولڈ انداز، اس کی بولڈ ڈریسنگ، کوئی بھی اسے بات نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی بولڈ ڈریسنگ سے اس کا ہاٹ فگر مزید و اچھا ہو جاتا تھا، اور اس کی نگاہیں باٹل گرین تھیں، ہر ایک کو اپنی طرف کھینچنے والی، بلا کی حسین بلا تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت بھی تھی جو اس نے بولڈ میک اپ کی تہہ کے نیچے چھپا دی تھی، اور علین روز اسمتھ یہ بھی جان لے کہ جتنا بھی حسین حسن اس کے سامنے آ جائے وہ اس پر غلط نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ مرد کو بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک کہا، مرد کو واقعی بہکنے میں دیر نہیں لگتی، اور وہ مرد جو اس ملک کے ہوں اور وہ جن کا ایمان کمزور ہو، لیکن شالان شاہ کے ایمان کی پختگی کا ثبوت اس کی نگاہیں، اس کا لہجہ دیتا ہے۔ مسلم ہے وہ؟ اب علین نے تھوڑا تنفر سے سخت لہجے سے پوچھا۔ تمہیں اس کے نام سے پتہ نہیں چل رہا بے وقوف؟ مونا کہتے ہنس پڑی۔ ایشین بیوٹی ہے اس لیے ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہاں کی لڑکیاں تو ویسے بھی ایشین لڑکوں پر جان مارتی ہیں، بس اسی لیے کچھ زیادہ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہوگا اس میں۔ وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تو مونا بھی اس کے برابر اٹھی۔ اس نے 1 ہفتہ پہلے ہی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ پیرس کی تھی، بے انتہا خوبصورت۔ اس کا سوربن یونیورسٹی انٹیریئر قدیم زمانہ کی یاد دلاتا تھا۔ یونیورسٹی کے مین روڈ سے انٹر ہوتے ہی سامنے کھلے آسمان تلے وسیع عریض گراؤنڈ تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ کی بے شمار گہما گہمی تھی۔ اس وسیع عریض گراؤنڈ کو عبور کرتے یونیورسٹی کے احاطہ میں قدم رکھے تو وسط میں سیڑھیوں کا اوپر والی منزل پر جاتا ڈیزائن چند پل کے لیے ہر آنے والے نئے اسٹوڈنٹ کو مسٹرمائز کرتا تھا۔ اسکین کلر سے ڈھکی ہوئی دیواریں اور کچھ پر قدیم زمانے کے انگریزوں کی پینٹنگ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس یونیورسٹی کا چمکتا ماربل ہر چیز قابل ذوق تھی۔ وہ علین روز اسمتھ تھی، اپنی ماں جینیفر کی بے حد لاڈلی اور بے حد امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھنے والی۔ اس کی ماں نے جانسن سے اپنی مرضی اور محبت کی شادی رچائی تھی۔ اس کا باپ بھی پیرس کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ اس کی ماں نے بچپن سے لے کر اب تک اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اس نے جب جو چاہا تھا اسے اسی وقت میسر کیا گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ غروریت کی ایک مورت تھی جس میں گھمنڈ کوڑ سے بھرا تھا۔ امیری تو تھی ہی، لیکن حسن بھی بے پناہ نوازا گیا تھا اسے، اور اس حسن نے ہی اسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ اور مونا اب گراؤنڈ سے اٹھتی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اندر کے احاطے کی طرف چل رہی تھیں، جبکہ علین کی نگاہوں میں ابھی بھی کسی کا دراز قد عکس جھلملا رہا تھا۔ وہ کہاڑ کے پہاڑی علاقے میں بے حد ریش ڈرائیونگ کرتے حویلی آیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا وجود مسلسل کپکپاہٹ کا شکار تھا، اور اس کی ہچکیاں دامن شاہ کے اعصاب پر ہتھوڑے کا کام کر رہی تھیں۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا دروازہ کھولتے شال کو جھٹکتے باہر نکلا، اور دوسری طرف آتا دروازہ کھولتے عنائشہ کو جھٹکے سے بازو سے پکڑتے باہر نکالا۔ جس شال سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، دامن کے یوں باہر نکالنے سے شال سر سے سرکتی کندھوں پر آئی۔ دامن کی نگاہ اس کے چہرے پر اٹھی۔ ایکوا بلو آنکھیں شدت گریا سے سوجی لال گلابی پن لیے ہوئے تھی، گھنی پلکیں، بھیگی پلکیں، آنکھوں سے ہوتی نگاہ ناک میں بہنے فروزی نیک پر اٹکی جو اس کی آنکھوں کے ہم رنگ ہی چمک رہا تھا۔ کپکپاتے لب ریڈ لپسٹک سے مزین کیے گئے تھے، چہرے میں شدت گریاں سے گلابیاں گھلی تھی، اور سنہری بال جوڑے سے نقطے پر چہرے کے اطراف میں پھیلے تھے۔ تھوڑی کا غم بے حد خطرناک تھا، وہ معصومیت بھرا حسن لیے ہوئے تھی۔ دامن کی نگاہ ایک پل کی ٹھہری تو اور دوسرے پل پھر اس کی حواسوں پر، اس کا پہنا کسی اور کے لیے وہ لباس اور لبوں پر سجی لپسٹک اس کے اندر غصے
اور اشتعال پیدا کر گئی۔ وہ اسے بے دردی سے لیے اندر کی طرف بڑھا اور حال میں لاتے اونچی آواز سے رقیہ شاہ کو آوازیں دی۔ رقیہ شاہ جو گاڑیوں کی آواز سنتی نیچے آ رہی تھی، سامنے سے دامل اور اس کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھتے وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ انہیں سیکنڈ لگے تھے یہ جاننے میں کہ سامنے کھڑی لڑکی عنائشہ خان تھی، ان کا اپنا خون، ان کے مرحوم بھائی کی اولاد۔ پکڑیں اسے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے وجود سے اس لباس کو تبدیل کروائیں، ورنہ اس لباس سمیت ہم اسے آگ لگانے سے دریغ نہیں کریں گے، وہ عنائشہ کو ان کی طرف کرتے بولا اور خود اس پر نگاہیں غلط ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میری بچی عنائشہ، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتی اپنے روبرو کر گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بے ساختہ ماشاءاللہ بولی، اس قدر مکمل حسن، وہ بھی بے حد معصومیت لیے۔ عنائشہ نے نگاہیں اٹھاتے ان کی طرف دیکھا تو عنائشہ کی نگاہیں پھر انہیں اپنے بھائی کی یاد دلا گئی۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو چومتی اسے سینے سے لگا گئی، جبکہ عنائشہ ممتا جیسی آغوش کو محسوس کرتی ہچکیوں سے تڑپتی رونے لگی۔ دیا عریحہ نے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ چپ کر جاؤ، اور کتنا رو گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی بولی تو دیا نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ مجھے اس حویلی کی رسمیں اچھی نہیں لگتی عریحہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان اونچی اونچی دیواروں کو توڑتی بھاگ جاؤں۔ کیا ہوگا، کہاں جائیں گی ہم؟ یہ دیواریں ہماری پناہ گاہ ہیں، ہماری عزتوں کی محافظ ہیں، ورنہ باہر کی دنیا پل میں نوچ کھائے۔ لیکن عنائشہ آپی، وہ وہاں کیسے رہیں گی؟ تم بھی تو جانتی ہو کتنے خوبصورت خواب تھے ان کی آنکھوں میں، ارحم لالا کے سنگ، اور پل میں وہ خواب بکھر گئے۔ عنائشہ کا سوچتے عریحہ کے دل سے بھی ہوک سی اٹھی۔ آج صبح سے ہی جو کچھ ہوا تھا، حالات نے ان کے سب کے اعصابوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہی قسمت ہوتی ہے دیا، اور ہم اپنے مقدروں سے لڑ نہیں سکتے۔ تم دونوں سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ ٹیرس پر بیٹھی یوں ہی سر اٹھائے آسمان کی طرف عنائشہ کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، جب پیچھے سے آئی شہرام کی آواز نے دونوں کو بوکھلا گیا۔ عریحہ دوپٹہ سر پر رکھتی فوراً اٹھی، جبکہ دیا کو لگا کہ جیسے اس نے روح قبض کرنے کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ وہ لالا، ہمیں عنائشہ کی یاد آ رہی تھی تو بس اس لیے یہاں بیٹھی تھی۔ شہریار نے ارحم عریحہ کی بات پر دونوں کے چہروں پر گہری نگاہ ڈالی، دونوں کی سرخناک اور بھیگی پلکیں رونے کی گواہ تھیں۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے بچہ، وہ اپنے گھر کی چلی گئی ہیں، بیٹیوں بہنوں کو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے دونوں کے قریب آتے ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے بولے۔ عریحہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ دیا نے وہ بھی تکلیف نہ کیا۔ چلو جاؤ کمروں میں، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، بیمار نہ ہو جاؤ۔ اب بندہ اپنی مرضی سے کھلی فضا میں سانس بھی نہیں لے سکتا، بے ساختہ دیا کی زبان سے پھسلا، جس کو شہرام کے کانوں نے بخوبی سنا۔ اب اس کی سرد نگاہیں دیا کی طرف تھیں، جو ہڑبڑاتی بھیگی کرسٹل براؤن آنکھوں میں ڈر لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی اور سانس لینی ہے کھلی فضا میں دیا بچے، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے الفاظ تو سادہ تھے، لیکن اس کا لہجہ اور آنکھوں کے تاثرات، دیا کو لگا کہ آج یہ سنجیدہ خان پکا اسے ٹیرس سے دھکا دیتا کھلی فضا میں اڑا دے گا۔ جبکہ دیا کی حالت پر اس دفعہ عریحہ نے بے حد مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی فک ہوتی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کی اندرونی حالت کیا تھی۔ وہ لالا، میرا مطلب تھا کہ لالا، اس کا کچھ بھی مطلب نہیں تھا، ہم اندر جا رہے ہیں۔ وہ دیا کی مشکل آسان کرتی اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دیا کو لگا کہ اگر وہ 5 منٹ اور کھڑی رہتی تو شاید شہرام لالا کی سرد نگاہوں سے بے ہوش ہو ہی جانا تھا۔ اف دیا، تم کیوں اتنا لالا سے ڈرتی ہو؟ وہ تمہیں کھا تھوڑی جائیں گے، عریحہ نے اس کے ساتھ روم میں آتے سرمئی آنکھیں گھماتے کہا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے شروع سے ہی ان سے ڈر لگتا ہے، وہ سادہ لہجے میں کہتی چادر اتارتی بال کھول گئی۔ بے حد خوبصورت گھنے بال اس کی پشت پر بکھر گئے۔ کیسا ڈر؟ اب عریحہ نے الجھتے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، بس لگتا ہے، وہ بالوں میں برش کرتی بولی۔ اس کے بال بے حد سٹریٹ، اس کی آنکھوں کے ہم رنگ ڈارک براؤن کلر کے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف دیا ہی شہریار سے ڈرتی تھی، حویلی کا ہر ملازم، ہر کوئی شہریار سے ڈرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے انتہا سنجیدہ رہا تھا، اس کی آنکھیں ہم وقت سرد تاثرات سے سجی رہتی تھیں۔ عریحہ کو خود شہریار سے ڈر لگتا تھا، جب وہ ڈانٹتا تھا تو لحاظ بالائے طاق نہ رکھتا تھا، لیکن دیا تو شہریار کو دیکھتی ہی مرنے کی مترادف ہو جاتی تھی۔
चले नहीं, नवेली दुल्हन से मिले, मन्नत ने रमल के करीब तब से बैठते कहा। मैं भी हैरान होती क्रिस्टल ग्रे आंखों से मन्नत की तरफ देखते बोली, हाँ तुम भी। क्या तुम मर्द हो जो तुम वहाँ नहीं जा सकती? इस दफ़ा मन्नत ने इसे घूरा था। मन्नत की बात पर रमल नफ़ी में सर हिलाती ना करती सर झुका गई। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी, इसने बेतासर लहजे में कहा। क्यों नहीं जाओगी? मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, इस दफ़ा मन्नत ने तड़क लहजे में कहा। मन्नत रहने दो, वो अगर नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती नहीं है कोई। वानिया ने रमल के झुके सर को देखते मन्नत को आंखों से इशारा करते मना किया। अब मुझसे बात मत करना रमल, तुम्हारी और मेरी तलाक हो गई है, वो कहती कमरे से बाहर निकल गई और रमल ने डिपडिपाती आंखों से वानिया की तरफ देखा। परेशान मत हो, तुम्हें तो पता है वो ड्रामा क्वीन है, दिन में 10 दफ़ा तो वो तुम्हें तलाक देती है, वानिया ने मुस्कुराते कहा। तो रमल भी बेसाख्ता नम आंखों से मुस्कुराई। अभी थोड़ी देर तक कोई ड्रामे की स्टोरी सुनाने या अपना नया सीखा कोई डांस दिखाने चली आएगी, वो कहती अब सर पर दुपट्टा सेट करते जाने लगी। मेरा जाना ज़रूरी है इनके पास। वानिया को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर रमल ने चुपते कहा, नहीं मेरी जान, इतना भी ज़रूरी नहीं, जब तुम कंफर्टेबल महसूस करो तो तब मिल लेना, अब सारी ज़िंदगी उन्होंने यही तो रहना है। वो मुस्कुराकर कहती रमल की स्माइल पास करती चली गई। वानिया शाह के जाते ही रमल के लबों की मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। वो सोफे से उठती कदम उठाती आईने की तरफ बढ़ी और आईने के अक्स में अपने चेहरे पर नज़र आते निशानों को छूने लगी। काश ये निशान इसके नसीब में ना होते तो लोगों की अजीब और मानी खींच निगाहें इसकी तरफ ना उठती। दाएं गाल पर कान के नज़दीक बेहद बेरहमी से दागा गया था, वहाँ से कान की नरम नाजुक लो पर भी बदनुमा सा दाग था। यही तक नहीं, वहाँ से नीचे की तरफ सफ़र करते इसकी गर्दन के पहलू को बेरहमी से दागा गया था। अपने दागों को देखते रमल के लबों से बेसाख्ता सिसकी निकली। वो बाहर की दुनिया से कट कर रह चुकी थी। लोगों की तरहम बरी और सवालिया निगाहों से बचने के लिए इसने खुद को इस हवेली तक और कमरे तक महदूद कर लिया था। वो बेइंतहा नाजुक थी, जैसी कोई चीनी गुड़िया हो। इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें बेहद बुरी तरह अट्रैक्ट करती थीं। देखने वाला चाहते हुए भी नज़रें हटा नहीं पाता था और इसे अपनी इसी खूबसूरती से बेपनाह नफ़रत थी। इसे अपने वजूद से घिन महसूस होती थी। बेहद छोटी उम्र में ज़िंदगी ने इसे बेहद तल्ख रंग दिखाई दे दिए थे। वो दामिद शाह के कमरे में दाखिल हुई तो निगाह सामने ही बेड पर बैठी सर झुकाए अनायशा पर पड़ी, जो अपनी उंगलियों को इस तराबी कैफियत में मसलती इन्हें गुलाबी कर चुकी थी। अनायशा ने बेहद धड़कते दिल से दरवाजे की तरफ देखा। इसे लगा कि शायद दामिद शाह होगा, लेकिन अपने सामने 2 लड़कियों को देखते वो गायब धमागी से आंखें खुद के नज़दीक आते देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मन्नत ने आगे बढ़ते बेहद मलायमत और नरम मिजाजी से इसे सलाम किया, जो कभी भी इसकी ज़ात का खासा नहीं थी। बस वो अपना फ़र्स्ट इम्प्रेशन इस पर गलत नहीं डालना चाहती थी। आखिरकार फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता था। वो दोनों इस हुस्न के मुजस्मे को बेहद गहरी निगाहों से देख रही थी। वो फ़िरोज़ी कलर के सूट में हल्के गीले बिखरे बालों में सादगी लिए बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसकी एक्वा ब्लू आँखें अब इन्हें इस सूट के हमरंग लग रही थी। जानना मुश्किल हो रहा था कि वो आंखें एक्वा ब्लू थी या फ़िरोज़ी कलर की। मन्नत तो इसकी नाक में पहनी फ़िरोज़ी रिंग पर ही कुर्बान हो चुकी थी। ये तो बिल्कुल मेरी ड्रामों की हीरोइन है, मन्नत ने वानिया के कान में घुसते कहा, जिसकी निगाहें अनायशा पर ही टकी थी। वो शायद अपने हवासों में नहीं थी, जो इनकी मौजूदगी पर सिर्फ सर झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को देख रही थी। अनायशा तुम ठीक हो? वानिया ने आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बदक कर पीछे हटी। वो इसकी इस रद्द-ए-अमल से समझ चुकी थी कि वो वाकई अपने हवासों में नहीं थी। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हम चलते हैं। वानिया इसकी खामोश और उड़ी रंगत देखते मन्नत का हाथ पकड़ते बाहर आ गई। ये क्या बात हुई? सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं की। मन्नत की अनायशा का अंदाज़ा ज़रा ना भाया था, जबकि वानिया शाह के जहन में कुछ और चल रहा था। अगर अनायशा खान दामिद शाह की बीवी की हैसियत से इस हवेली में मौजूद थी तो इसका मतलब कि इसकी ज़िंदगी का भी फैसला जल्द या देर हो जाना था या फिर हो चुका था। जारी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय में ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा, ठीक है? और मेरे चैनल को जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।